أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين الملقب بطه وياسين شفيع المذنبين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين أما بعد عزاداران مظلوم کربلا آپ دیکھیے کہ کل تک عزا خانوں کی کیا صورتحال تھی اور آج کیا ہے. کل تک حسین کے خیموں میں بھی چراغ جل رہے تھے تو اس عزا خانے میں بھی روشنی تھی، لیکن آج انہی جگہوں پہ کل جہاں خیموں میں چراغ روشن تھے وہاں کچھ جلے ہوئے خیمے کی راکھ. میرے دوستو، یہ اس شک کو، اس شام کو شام غریباں، یہ غریبوں کی شام ہے. ایسی بھیانک شام کربلا کے میدان میں آئی میرے دوستو. عصر کے بعد جب حسین کا جنازہ پامال ہوا، اس کے بعد اشقیاء خیموں میں آ گئے، خیموں میں آگ لگائی گئی. سیدانیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے. یہ میرے دوستو، لیکن یہ اہل بیت ہیں، ہر مقام پر دی حجت خدا اور دین کو پہچانوانا ہے. یہ میرے دوستو ذرا سوچو کہ کیا زینب اولیاء مقام کو یہ شرعی مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ جب جان کی مصیبت آ جائے، جب جان پہ بات آ جائے تو پھر خیموں میں رہنا مناسب نہیں ہے، باہر نکلنا چاہیے. لیکن سید سجاد کا شانہ ہلا کے کہا، اے بیٹا سید سجاد، تم وقت کے امام ہو، بتاؤ ہم جل کے مر جائیں یا جلتے ہوئے خیموں سے نکلیں. یعنی جناب زینب کو یہ فکر تھی کہ اس وقت بھی دنیا کو بتا دیا جائے کہ دنیا امام وقت سے خالی نہیں ہے اور اب یہ امام وقت ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے گا. بس سید سجاد غش سے چونکے، پھوپھی اماں جلتے ہوئے خیموں سے نکلیے. دیکھیے اب مجھ سے زیادہ پڑھا نہیں جا رہا ہے، چند روایتیں میں پڑھوں گا کہ جو مشہور ہیں. بس آپ تصور کی آنکھوں سے دیکھیے کہ زینب جلتے ہوئے خیمے سے نکلتی ہیں پشت کے اوپر بھائی کی امانت کو لیے ہوئے، سید سجاد کو اپنے پشت پر لے کر کے اور خیموں سے نکلی. اب میرے دوستوں، میں چاہتا ہوں کہ اس رات میں حسینی خیام کی ایک تصویر آپ کو دکھا دوں کہ جلے ہوئے خیمے ہیں اور ان کے اوپر کچھ سہمے ہوئے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، دن بھر لاشوں کا آنا جانا دیکھ چکے ہیں اور اہل حرم لوٹے جا چکے ہیں. یہ میرے دوستو ایک ماں ہے جس کے کلیجے میں آگ لگی ہوئی ہے. وہ جلے ہوئے جھولے کی کچھ لکڑیوں کو حسرت سے دیکھ رہی ہے. کل تک یہیں پر ایک جھولا تھا، اس میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا. آج وہ بچہ بھی نہیں ہے اور وہ جھولا بھی جل گیا. میرے دوستو، بیمار کا بستر بھی جل گیا. لیکن بیمار کا عالم یہ ہے کہ جلی ہوئی خاک کے اوپر پیشانی رکھ کے کہتے ہیں، پالنے والے تیرا شکر ہے کہ تم نے ہم کو شہادت سے سرفراز فرمایا. یہ میرے دوستو، میں کیا کیا منظر دکھاؤں کہ وہ بچے کہ جن کے گال تماچوں سے نیلے ہو چکے، جن کے رخسار تماچوں سے نیلے ہو چکے ہیں. ایک روایت یہ ملتی ہے، آج کی شب کی 2-3 روایتیں میں آپ کے سامنے پڑھ دینا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کو دور سے ایک روشنی آتی ہوئی نظر آئی تو جناب زینب نے یہ سوچا کہ کون ہے جو آ رہا ہے. کہا کہ لوٹنے والے اگر لوٹنے کا ارادہ ہو تو کل لوٹ لینا، آج ہمارے بچے ہوا کی خنکی پا کے سو گئے ہیں. جب وہ روشنی قریب آئی تو پتا چلا کہ زوجہ حر آئی ہے اور کچھ جلے بھنے دانے لے کے آئی ہے، تھوڑا سا پانی لے کے آئی ہے. بس ایک مرتبہ جب زینب نے پانی کو دیکھا
تو آ کے سکینہ کا شانہ ہلایا اور کہا اے بی بی اٹھو پانی آیا ہے۔ بچی گھبرا کے اٹھی اور ایک سوال کیا معصومیت سے، کیا میرے چچا عباس آ گئے جو پانی آیا؟ کہا کہ نہیں بی بی اب چچا کبھی نہیں آئیں گے، اے بی بی اب چچا کبھی نہیں آئیں گے، لو یہ پانی ہے۔ تو بی اماں آپ نے مجھے کیوں جگایا، پہلے خود پانی کیوں نہیں پیا؟ کہا کہ بی بی بیٹا ہمارے یہاں دستور ہے کہ جب کوئی چیز کھائی پی جاتی ہے تو پہلے چھوٹے بچوں کا خیال کیا جاتا ہے، بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ سکینہ نے اس کوزے کو لیا، میدان جنگ کی طرف چلی۔ کہا بی بی کہاں چلی؟ کہا کہ بی اماں میرا بھائی تو مجھ سے بھی چھوٹا ہے جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا۔ میرے دوستو کل کی حالت یہ تھی کہ عباس تھے جو خیموں کے گرد پھر رہے تھے، آج علی کی بیٹی ہے جو ایک ٹوٹی ہوئی تلوار لے کے چاروں طرف پھر رہی ہے۔ اب کوئی نہیں کہ جو خیموں کی حفاظت کرے۔ مشہور روایت ہے کہ دور سے پھر ایک روشنی نظر آئی، جناب زینب نے کہا اے سوار اگر لوٹنے کا ارادہ ہے تو کل لوٹ لینا، اب ہمارے بچے سو گئے ہیں۔ مگر وہ سوار آتا رہا قریب آتا رہا، یہاں تک کہ جناب زینب نے کہا کہ سوار تجھ سے حسین کی بہن عباس کی بہن کہہ رہی ہے مگر تو رکتا نہیں۔ لیکن جب وہ سوار قریب آیا تو روایت یہی ہے کہ ایک مرتبہ لجام فرس پہ ہاتھ رکھا تو نقاب الٹ دی، کہا بی بی پہچانو یہ کون ہے؟ یہ تمہارا باپ علی بن ابی طالب ہے۔ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ رکابوں سے لپٹ گئی، اب آئے ہو بابا۔ جب بھائی کا لاشا پامال ہو گیا، جب حسین کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح ہوتے ہوئے یہ بہن دیکھتی رہی، اے بابا ہمارے سروں سے ردائیں چھین لی گئی۔ کہا بی بی اب تم بیٹھو، یہ باپ ہے جو خیموں کی حفاظت کرے گا۔ میرے دوستو 2-4 جملے اور آپ کی رحمت کو تمام کروں گا۔ کتنے بچے ایسے ہیں کہ جو زندہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گئے۔ جب رات اندھیری ہوئی تو ایک مرتبہ جناب زینب نے بچوں کی گنتی شروع کی۔ جب گنتی شروع کی تو دیکھا کہ 2 بچے نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ بیویاں ڈھونڈتی ہوئی چلی اور دیکھا کہ ایک اللہ اکبر ان بچوں کی قسمت میں کیا تھا، خدا کی قسم مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، ایک ٹیلے پہ پہنچی تو دونوں بچے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے لیٹے تھے اور ان کے سینوں پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ خدا کی قسم ہمارا سلام ہو ان بیویوں پر، ہمارا سلام ہو ان بچوں پر کہ جو دین پر قربان ہو گئے۔ جب رات اور گہری ہوئی تو جناب زینب نے ایک مرتبہ جناب ام کلثوم سے کہا کہ اے بہن سکینہ کا کہیں پتہ نہیں چلتا، آخر وہ کہاں ہے؟ دونوں بہنیں پھر ڈھونڈتی بھی چلی۔ وہ ہولناک منظر، جا بجا اصحاب کے لاشیں پڑے ہوئے، کبھی پیر کسی لاشے سے ٹکراتا ہے کبھی کسی لاشے سے ٹکراتا ہے، لیکن ڈھونڈتی جاتی ہے اے سکینہ تم کہاں ہو، اے سکینہ تم کہاں ہو، یہاں تک کہ فرات کی طرف چلی اور فرات کی طرف سے دیکھا کہ ایک سوار آ رہا ہے، اس کو روکا، اے بھائی یہ بتا کہ کیا تم نے کوئی 4 سال کی بچی ادھر آتے ہوئے دیکھی ہے؟ کہا کہ نہیں کسی بچی کو میں نے دیکھا نہیں، میں فرات میں اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا تو میں نے ایک نشیب سے دیکھا ایک بچی کے رونے کی ایسے کرب سے آواز آ رہی تھی کہ میرے گھوڑے نے پانی پینا چھوڑ دیا۔ کہا کدھر سے آواز آ رہی تھی؟ کہا اس نشیب سے آواز آ رہی تھی۔ دونوں بہنیں لڑکھڑاتی ہوئی ادھر پہنچی، کیا دیکھا کہ یہ بچی ایک لاشے پہ سر سے لپٹی ہوئی سو رہی ہے۔ ایک مرتبہ شانہ ہلایا، بی اس طرح سے اس جنگل میں نہیں سو سکتے، ہمارے ساتھ واپس چلو۔ یہ تو بتاؤ کہ لاش یا تو کپڑوں سے پہچانی جاتی ہے یا سر سے پہچانی جاتی ہے، تم نے کیسے پہچانا کہ یہ تمہارے بابا کا جنازہ ہے؟ بس بچی نے آواز دی بابو بھی اماں، جب رات کا اندھیرا ہوا تو میں نے رن میں آ کے آواز دی میرے بابا کہاں ہو؟ تمہاری بچی تمہارے سینے پر سونے کی عادی ہے۔ بس اسی جنازے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ،
سکینہ ادھر آ، تیرا باپ ادھر ہے۔